الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھیں بھائی سب درود، کیوں نہیں پڑھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. اپنا حصہ ڈالو نا سب محفل میں. پڑھیں محبت سے پڑھیں کہ میرا دل کرے کہ آپ سے بات کروں نا. پڑھیں. یہ انرجی ہے، ٹانک ہے درود. پڑھو. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ منشئ الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کوئی ماتم نہ بین کرنا ہے، کوئی ماتم نہ بین کرنا ہے، آج ذکر حسین کرنا ہے. کوئی ماتم نہ بین کرنا ہے، آج ذکر بولو آج ذکر حسین کرنا ہے. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار. امام اہل سنت فرماتے ہیں، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سنی کی پہچان بتاتے ہیں. سنی کا معیار، پیمانہ اور کسوٹی، کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اہل سنت و جماعت کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیڑا پار ہے. کیوں؟ اس کی ایک دلیل نہیں، دو دلیلیں دی. بیڑا پار اس لیے ہے کہ ہمارے آقا امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم، اے لوگوں میرا ہر صحابی ہدایت کا روشن ستارہ ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. اہل سنت ہدایت کے ان ستاروں سے کرنے لینے والے کو کہتے ہیں. جو رشد و ہدایت کے ان میناروں سے روشنی کشید کرے اس کو سنی کہتے ہیں. اور فرمایا مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت اطہار یہ کشتی نوح کی طرح ہے. من راکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا. من تخلف عنها ہلاکا،
جو اس سفینہ نجات سے محروم رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ الحمدللہ تعالی آج کی اس مجلس میں جو ہستی مسند صدارت میں جلوہ افروز ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خانوادہ ہے جہاں علم، معرفت، شریعت، طریقت، حقیقت، روحانیت 24 گھنٹے ٹھاٹھے مارتی ہے۔ شبیہ پیر ارچی، شیخ الحدیث والقرآن حضرت صاحبزادہ پیر علامہ محمد حمید جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور ہمارے میزبان مکرم فخر دودمان ہاشمیہ حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جو اس وقت نمائندگی فرما رہے ہیں صاحب عرس حضرت بابا محمد شاہ کروڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خانوادے کے چشم و چراغ اور میزبانی کا شرف بھی حاصل فرما رہے ہیں، اور دیگر تمام صاحبزادگان، حضرات علماء و مشائخ، حضرت سیدنا و مرشدنا خنزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفاء، مریدین، معتقدین اور جملہ سالکین کرامی قدر، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہمیں ایسی مجلس میں بٹھا دیا ہے جس مجلس میں بدبخت بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور اگر بیٹھ جائے تو بدبخت اٹھ نہیں سکتا۔ یہ وہ مجلس ہے القوم لا یشقی جلیسہم، ایک تو ہے سالک ہونا، صوفی ہونا، متقی ہونا، لیکن رب کائنات نے اپنے حبیب کی امت کو ایک رستہ یہ بھی دکھایا ہے، فرمایا ایمان والو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہو نا، سچوں کی معیت میں آ جاؤ گے تو سچے بن جاؤ گے، سچ نصیب ہو جائے گا۔ سچے کی زیارت بھی یہ بندے کو بخشوا لیتی ہے۔ نجات یافتہ شخص کو بندہ دیکھ لے تو اللہ اس کی نجات کا بھی سامان فراہم کر دیتا۔ یہ عرس پاک یہ وسیلہ ہے، عرس کی محفل وسیلہ ہے، ایک یاد دہانی ہے، اور ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے یہ محفل کہ اپنے معاملات کو ذرا نظر ثانی کریں۔ ایمان والوں کی اس نشان قرآن نے بیان کی ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ صوفیوں کی مجلس میں یہ لنگر ملتا، درویشوں اور ولیوں کی محفل میں وہ چاہے مزار سے باہر ہوں تو بھی ملتا ہے، مزار کے اندر ہوں تو بھی ملتا۔ عرس کا فلسفہ ہی یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ خود بابے بزرگ درویش صوفی وہ کہتے ہیں اٹھ جاگ فریدہ ستیا، اٹھ جاگ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بخشے ہوں کے ساتھ بیٹھ جا تو تیری بخشش کا بھی سامان ہونا۔ ایک وسیلہ یہ محفل یوں بھی بنتی ہے۔ پھر جب بندہ ذاکروں کو دیکھتا ہے نا تو خربوزے پہ خربوزے کا رنگ چڑھ سکتا ہے تو ولی کا رنگ گناہگار پہ نہیں چڑھ سکتا۔ یہ بھی فلسفہ ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور نقشبندیوں کی محفل کا سب سے بڑا کمال ہی ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا یہ کمال ہے کہ ان کا فیض اور ان کی توجہ انعکاسی ہے۔
افسوس یہ ہے کہ یہ بیان نہیں ہوا۔ ابھی کل بھی راول پنڈی کے ایک بڑے فاضل محقق رات مجھ سے بات کر رہے تھے کہ جو کچھ مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، انہوں نے کہا وہ ہمارے علماء نے بیان کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا جب پڑھا ہی نہیں تو بیان کون کرے گا؟ مکتوبات شریف دیکھے کس نے ہے پہلے پوچھا تو کرو جا کے۔ اگر 100 شیخ الحدیث بیٹھا ہو تو اس میں سے 90 نے نہیں پڑھے ہوں۔ تو پڑھنا پھر اگلی بات ہے اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کو اپنے اوپر طاری کرنا، اس کو اپنا حال بنانا، پھر وہ بیان کر سکتا ہے، ورنہ ایک لفظ ایک جملہ نہیں بول سکتا جب تک اس کو اپنے اوپر طاری نہ کرے، کیونکہ وہ سارا الہام ہے، حال ہے، کیفیات ہیں، سلوک کے مدارج و مراتب ہیں، اس لیے وہ بیان نہیں ہوا۔ تو بزرگوں کی خاص طور پہ یہ جو جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب آپ سلسلہ سیفیہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ۔ تو حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارا فیض انعکاسی ہے، شرط صرف کیا ہے کہ منکر نہ ہو، معترض نہ ہو۔ ایک شاعر نے کہا ہے حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو، آپ سوچو وہاں کوئی محروم رہ سکتا؟ تو وہاں بھی منافقین تھے۔ حضرت عارف رومی فرماتے ہیں ہر کے راہ روئی بے بہبود نبود، دیدن روح نبی سود نبود۔ وہ جو ازلی بدبخت تھا اور گستاخ اور بے ادب و منکر تھا، اس کو نبی کی مجلس میں بیٹھنے بھی فائدہ نہیں دیا۔ وہ ابن ابی کا ابن ابی رہا، وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہی رہا۔ کیوں؟ کیونکہ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، اپنی نفسانیت اور انانیت کا حجاب لے کے بیٹھا رہا، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا۔ اب مجھے ایک بات دھیان سے بتاؤ، میری بات سن رہے ہیں توجہ سے؟ جسے سامنے بیٹھا زاہد حسین شاہ نظر نہ آئے، اسے حسین نظر آ جائے گا؟ اور یہ جو کربلا میں ہوا تھا، ان بندوں نے خود خط لکھ کے نہیں بلایا تھا کوفے والوں نے، اور پھر سامنے شہید ہوتے دیکھا اور خود شہید کیا۔ تو 1400 سال پہلے فزیکلی بنفس نفیس شبیہ رسول حسین کون ہے؟ حسین پیدائشی شبیہ مصطفیٰ، جس کا جبلی فطری طبعی اور پیدائشی شرف اور جسمانی کھلی آنکھوں سے کافر اور مسلمان دونوں کو نظر آنے والا شرف اور فضیلت یہ ہو کہ رب نے ظاہری طور پر بھی محبوب کی تصویر بنا دیا ہو۔ اے لوگوں، اگر کسی آنکھ کو وہ حسین بھی نظر نہیں آیا تو پھر اس سے بڑا بدبخت ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ سوچئے ذرا دھیان سے، چونکہ صوفیوں کی محفل ہے، سالکوں اور عارفوں کی مجلس ہے، تو اس لیے میں اسی انداز سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو ان کا طریق ہے، اہل حال کا طریق ہے، ایک اہل ظاہر کا طریق ہے، ایک اہل باطن کا، اور ہمیں پیر ارچی مبارک نے دونوں چکھائے ہیں۔ تو اہل حال کے طریق پہ میں آج دو چار باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس کا ظاہری پیدائشی شرف یہ ہو، جس بچے کا کہ رب نے دنیا میں جب پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، تو اس کے وجود کو وجود مصطفیٰ کی شبیہ بنایا ہوا ہے،
تو اے لوگوں، جس کا ظاہر شبیہ مصطفیٰ ہے، سوچو اس کا باطن کیا ہوگا؟ جس کے جسمانی کمالات کی ابتدا یہ ہے، اس کے باطنی کمالات کی انتہا کیا ہو؟ مجھے چونکہ فرمایا گیا کہ آج ذکر حسین کرنا ہے، تو بارگاہ حسینیت میں حاضری پیش کریں گے۔ کوفی تو نہیں بنو گے نا؟ ہاں، حسینی بن کے بیٹھنا۔ تو میں چاہتا ہوں جب اٹھیں تو لنگر حسینی ہماری جھولی میں ہو، کیونکہ امام حسین کی اولاد کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن محمد شاہ کروڑی، جشن محمد شاہ کروڑی۔ اب سنیو اپنا نعرہ کی وہ بھی ٹھیک کر لو، اس کی ترتیب بھی ٹھیک۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، پیر شال، پیر شال، لجپال، لجپال، حسینیت، جدیدیت۔ اہل سنت کے نعرے کی ترتیب وہ ہے جو اہل بیت نے سکھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، حیدری، یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، امام عالی مقام، امام حسین، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، الرشید الزکی المبارک الطیب الصبت الحسین ابن علی ابن ابی طالب علی جدہ علیہ السلام۔ آپ کے بابا جان کون ہیں؟ ماں باپ کی معرفت ہوگی تو بچے کی شان پتہ چلے گی، چونکہ الولد سر لابیہ، فرمایا بیٹا اپنے باپ کا سر ہوتا ہے، باپ کا راز ہوتا ہے، اس کا سیکریٹ ہوتا ہے، اس کا ڈی این اے ہوتا ہے آج کی زبان میں۔ باب مدینۃ العلم، جن کا تعارف ہے انا مدینۃ العلم علی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی منبر پہ ہو تو لوگوں کو جب نعرہ سکھائے اور لوگوں کو دین سکھائے، لوگوں کو عقیدہ سمجھائے اور قسمیں کھائے اور قرآن کی آیتیں پڑھے اور لوگوں کو بتائے کہ لوگوں، اور خود اپنے بیٹے نے جب پوچھا، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے بیٹے ہیں، حسنین کریمین تو سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وطن سے ہیں، لیکن دیگر ازواج سے بھی تو آپ کی اولاد ہے نا۔ حضرت غازی عباس علمدار ہیں، جیسے حضرت ابو بکر ابن علی ہیں، حضرت عمر ابن علی ہیں، عثمان ابن علی ہیں۔ یہ کربلا کے 72 کیوں بھولے ہوئے ہیں تمہیں؟ صرف 72 کا عدد یاد ہے، 72 ہستیاں یاد نہیں۔ 72 کا رٹا لگانے والوں، کبھی شہدائے کربلا کی لسٹ تو لکھ کے لگاؤ، تمہیں پتہ لگے گا کہ سنی کے سوا کربلا کی حد میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کبھی علی کے بیٹوں کے نام تو پڑھو، علی کے پوتوں کے نام تو پڑھو، اور کوئی جرت نہیں کرے گا جس کا عقیدہ علی والا اور حسین والا نہیں ہے، وہ کبھی کربلا کے 72 شہیدوں کے نام ممبر پہ لے ہی نہیں سکتا، اس کے بارے میں نہیں ہے، اس کے لیے افورڈیبل نہیں۔ لیکن سنیو، تم کیوں بھولے ہوئے ہو؟ تمہیں کیوں یاد نہیں ہے؟ تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو جب عقیدہ اور دین سکھاتے ہیں، اور خود بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا جان
اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر کس کا ہے، نام کس کا لینا ہے، نعرہ کس کا لگانا ہے. اور شان اور عظمت اور فضیلت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بعد سب سے اول ہستی کون ہے؟ تو شیر خدا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جس کا عقیدہ ہی علی سے نہ ملا وہ مسلمان کیسا؟ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ علی والا بناؤ. اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی کے پڑپوتے، ان کے خاندان کے چشم و چراغ، اور غوث پاک کے خانوادے کے چشم و چراغ، اور حسنی حسینی سیدوں کے نمائندے نے کہا، گولڑا شریف سے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ. ہاں آج علی علی کرنے والے بڑے تمہیں ملیں گے، لیکن میں نقش بندی مجددی سیفی کو سوٹی دے رہا ہوں، اس پہ پرکھ کے دیکھ لینا، تمہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آج علی کو بتانے والے بڑے ملیں گے تمہیں، علی سے پوچھنے والا نہیں ملے گا. ہم علی کو بتانے والے نہیں، ہم علی سے پوچھنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے علی کا تعارف ہی یہ کروایا کہ لوگوں، ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا جو علی کو بتائے، جو علی کی معلومات میں اضافہ کرے. آج لوگ کرتے ہیں، نقیب کرتے ہیں، خطیب کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، 2 نمبر بندے ناد خاں بد عقیدہ، وہ یہ کرتے ہیں، یہ بے ادبیاں برسر منبر کرتے ہیں. علی کو بتا رہے ہیں، علی سے پوچھ کیوں نہیں رہے بھائی؟ تم بتاؤ گے علی کون ہے؟ علی کی شان، علی کا مقام، علی کا مرتبہ، علی سے پوچھو. علی سے جب علی سے پوچھو گے تو انہوں نے کہا علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق. جب علی سے پوچھو گے تو وہ عقیدہ بتائیں گے کہ اے لوگو، اس امت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اب نعرہ کیا بنا؟ پہلے نعرہ تکبیر لگے گا، پھر نعرہ رسالت لگے گا، پھر نعرہ صدیقیہ لگے گا. نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر، بولو نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ. اور 300 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس ایک نعرے پر. یہ لنگر یا صدیق ہے. یہ بابا محمد شاہ کروڑی رحمت اللہ کے عرس کا فیض دیکھو، کتنی دیر لگی نعرہ صدیقیہ میں. حضرت سیدنا بشر حافی، غوث پاک، داتا صاحب، مجدد صاحب، خواجہ صاحب، ساری امت کے پیروں کے پیر، آپ فرماتے ہیں جو امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کا نام محبت سے لیتا ہے، اللہ اسے 300 رکعت نماز کا ثواب عطا. میں کہتا ہوں جس کے نام کی یہ شان ہے تو نام والے کا مقام کیا ہوگا. ابھی نام لیا ہے، صرف ذکر کیا، اور ائمہ اہل بیت نے ساری زندگی پہرا دیا اس عقیدے کا جو ان کے جد پاک نے جناب علی المرتضیٰ مولا کائنات نے سکھایا تھا. ساری زندگی اس کا پہرا دیا ہے ائمہ اہل بیت اطہار نے، غوث پاک تک، غوث پاک سے لے کے پیر مہر علی شاہ تک، پیر جماعت علی شاہ تک، سید دیدار علی شاہ تک، حضرت ابو علی شاہ قلندر تک، اور ہمارے لاہور کے داتا علی تک.
علی کے ہر بیٹے نے پہرا دیا اپنے باپ کے عقیدے کا، جو شیر خدا نے منبر پہ سکھایا تھا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ قول موجود ہے، لیکن افسوس جو اپنے امام سے ڈنڈی مار جائے اس کا کیا اعتبار ہے؟ دعویٰ بھی کرے اور ڈنڈی بھی مارے۔ اور ہمارے تو وہ ڈبل امام ہیں، جو نقشبندی ہیں وہ جعفری ہیں۔ اور شجرہ یاد ہے سیفیوں کے نہیں؟ کس کس کو یاد ہے؟ بتاؤ، ہاتھ کھڑا کرو۔ امام جعفر صادق کون ہیں؟ یہ ہمارے نقشبندیوں کا شجراج، ابو الحسن شاذلی سے با یزید بستامی سے اوپر حضرت امام جعفر صادق سے ہو کے امام قاسم بن محمد بن ابی بکر سے سیدنا سلمان فارسی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ شجرہ نقشبندیہ، جو نقشبندی ہے وہ جعفری ہے، طریقت میں جعفری ہے۔ اور ہمارے امام نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، کہتے ہیں لوگوں میں ایک نسبت سے علی کا بیٹا ہوں، لیکن دو نسبتوں سے ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں۔ کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ، یہ جو سیدوں کا نانکا ہے، ائمہ اہل بیت کا ننیال ہے، وہ سارا صدیقی ہے، لیکن یہ بتائے گا تمہیں کوئی نہیں، ایک نمبر بتائے گا، دو نمبر نہیں بتا سکتا۔ بلکہ یہ قول تو ایسا ہے، میں کہتا ہوں ہر سنی مسجد، ہر خانقاہ، آستانے اور مدرسے میں یہ لکھ کے جلی حروف میں لگنا چاہیے۔ صرف 3 لفظ ہیں جو امام جعفر صادق نے فرمائے، ہر بد عقیدگی کی جڑ کاٹ دی، ہر 2 نمبری کی جڑ کاٹ دی۔ فرمایا ولدنی الصدیق مرتین۔ جب کوفے والے آ کے بات کرتے صحابہ کے خلاف اور اہل بیت کی محبت کو آڑ بناتے، تو ائمہ اہل بیت ان کے پردے چاک کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا ولدنی الصدیق مرتین، اے لوگو، ابو بکر صدیق 2 نسبتوں سے میرے جد ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام بھی کبھی کوئی نہیں لے گا، 2 نمبر کبھی نہیں لے گا، کیونکہ وہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں۔ اور آپ کی نانی جان سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں لوگوں میں 2 نسبتوں سے صدیقی ہوں۔ تو چلو اور کوئی مانے نہ مانے، سیدوں کو تو ماننا چاہیے نا، ان کے تو گھر کا معاملہ ہے، ان کے ننیال کا معاملہ ہے، اور نسب کا معاملہ ہے، اور ماں کا معاملہ ہے۔ پہلے 3 حق ماں کے ہوتے ہیں شریعت میں، پتہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، پہلے 3 حق ماں کے، پھر چوتھے نمبر پہ باپ ہے۔ تو یہاں پر امام اہل بیت نے اعلان کر کے بتایا کہ روحانی نسبت تو ہماری ہے ہی ہے، ہمارا نسبی تعلق بھی ہے۔ یہ چونکہ ائمہ اہل بیت کو وراثت میں ملا تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ممبروں پہ قسمیں کھا کھا کے یہ عقیدہ اپنے ماننے والوں کو سمجھایا تھا۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس عقیدے کا پرچم لے کے میدان میں نکلے تھے۔ اپنے نانا کی تربیت کا فیض، آغوش نبوت کا فیض، سیدۃ النساء الجنہ کا فیض۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ باپ اور ماں کا تعارف ضروری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا امام عالی مقام کے والد ہیں، ان کا تعارف بطریق عرفاء میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی کا تعارف علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہتے ہیں لوگوں جس کا باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہو تو پھر بیٹا حسین نہ ہو تو کیا؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آمد پسر، کہتے ہیں جب باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہو
تو پھر بیٹا وفدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر ہوتا۔ یہ قرآن ہے، اور صاحب قرآن جد الحسن والحسین ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے تعارف ہی اہل بیت کا یہ کروایا۔ فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ اہل بیت کا اور قرآن کا اکٹھے ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اور فرمایا ان کے ساتھ اگر جڑے رہے لن تضلوا من بعدی، فرمایا کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر قرآن کے ساتھ اور میرے اہل بیت میری اطاعت کے ساتھ جڑے رہو گے۔ اور فرمایا یہ اتنے ساتھ رہیں گے، اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں ساتھ، فرمایا احدہما اعظم من آخر، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے، اعظم ہے، بلند ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء، اللہ کی کتاب قرآن جو آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی ہے، اور دوسرے اطرتی اہل بیت، میری اطرت میرے اہل بیت، اور یہ اتنے ساتھ ہیں فرمایا کہ لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی اکٹھے میرے پاس آئیں۔ تو قرآن کو اہل بیت سے جدا اور اہل بیت کو قرآن سے جدا کر کے دیکھو گے تو دونوں سمجھنے آئیں۔ اس لیے اقبال کی نگاہ دیکھیں کہاں گئی ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ، ان کا تعلق بالقرآن دیکھو کیسا ہے اہل بیت کا، اور کربلا میں اترنے کے لیے یہ تیاری ہوتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کربلا میں اتر کے جو قربانی پیش کی ہے، بس اس کی تیاری کی میں ایک دو جھلکیاں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، تاکہ آپ جب آج اٹھیں یہاں سے تو کربلا کا لنگر لے کے اٹھیں، پتہ ہو کربلا صرف جلسے کا، تقریر کا، خطاب یا نعرے کا نام نہیں ہے۔ کربلا کرب و بلا، جس کو قرآن نے کہا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، رب کائنات نے فرمایا کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے آمنا، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، صرف کلمہ پڑھ لینے سے چھوٹ جائیں گے، یا اتنا کہہ دینے سے چھوٹ جائیں گے؟ وهم لا یفتنون، یہ آزمائش کی بھٹی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو آزمائش شرط ہے ایمان میں۔ اور صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں سب سے بڑھ کے کس کو اذیت دی گئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کے جو تکلیف اور اذیت اٹھاتے ہیں وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سب سے بڑھ کے میں نے تکلیف اٹھائی اور اذیت اٹھائی۔ اور پھر میں ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا ان کے قریب ہے، جو جتنا ان کے قریب ہوگا اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اور یبتلی الرجل علی حسب دینہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہر بندہ اپنے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، جس درجے کا اعلیٰ ایمان ہوگا اسی درجے کی بڑی کربلا ہوگی، آزمائش و امتحان، اور پھر جتنی بڑی کربلا ہوگی اتنی بڑی تیاری ہوگی۔ اب سوچو جن کی ابتدا یہ ہو، جس کا باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ اور شہر علم کا دروازہ ہو، اور فاتح خیبر ہو، اور صاحب ذوالفقار ہو، اور اسد اللہ واسد رسول ہی ہو، اور
جس کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء الجنہ ہو، جنت کی بیویوں کی سردار ہو، اور خود شبیہ مصطفیٰ ہو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کسی کو اس طرح چلتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کے مشابہ چلتے ہوئے بھی کسی کو حضور علیہ السلام کی طرح ایسا اور اتنا نہیں دیکھا جتنا سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کے چلنے کا انداز بھی اپنے بابا جان جیسا۔ تو پھر اس سیدۃ النساء الجنہ کے دونوں جوان شہزادے، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنتی نہیں کہا، جنت کے جوانوں کے سردار۔ کبھی سوچا اس پہ کہ کیوں کہا ہے؟ اس کی ضرورت تھی؟ یہ کیوں اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اعلان کیوں کیا؟ جو جس کو اپنا سردار مانتا ہے، اپنا لیڈر مانتا ہے نا، اس کے نعرے مارتا ہے دنیا میں۔ چھوٹے موٹے کونسلر، ناظم، ایم پی اے، ایم این اے کا سپورٹر بن جائے، اس کے بینر اور فلیکس لگائی پھرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کو جنت سے انٹرسٹ اور دلچسپی ہوگی وہ اپنے سرداروں سے رابطہ رکھے گا، پتہ لگ جائے گا، اپنے سردار سے تعارف ہوگا، اپنے سردار سے رابطہ ہوگا، اور دنیا میں پتہ لگ جائے گا جنتی جوان کون کون ہے۔ سید اسحاق حسین شاہ ابھی ذکر کر رہے تھے نا، وہ تعلق تھا نا، تو وہ زندگی میں تعلق چھلکتا ہے۔ عشق اور محبت کی بھی ابھی بات ہو رہی تھی، تو محبت وہ نہیں ہوتی جو فرمائش سے کروائی جائے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ جیڑا کسے دا عاشق ہووے، ہاں ہووے تو صحیح ہے، جیڑا کسے دا عاشق ہووے وہ گل اسے دی کرتا کہ سہ مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ عاشق اس کو کہتے ہیں، عاشق کو فرمائش نہیں کرنی پڑتی، اور عشق اور مشق ایسے ہیں کہ وہ خود ہی مچتے ہیں، ان کو بچانا نہیں پڑتا۔ تو ان مجلسوں میں یہ لنگر عشق و محبت یہ بھی نصیب ہوتا۔ جب اہل عشق کی مجلس میں بیٹھ جائے بندہ تو علماء کہتے ہیں صحبت روشن دلاں یک دم دو دم، ہاں دو دم حاصل بو دو دم۔ اگر کبھی وہ دو دم، دو گھڑیاں، 2 منٹ لگ جائیں، نصیب ہو جائیں، یا اس کی طلب جاگ جائے یا اس کی نظر پڑ جائے، یہ سارا 1 سے 2 منٹ کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر دنیا بدل جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے، تبدیلی آ۔ شرط ہے کہ وہ طلب لے کے بیٹھا ہو، طالب بن کے بیٹھا ہو، صدق کے طلب سے بیٹھا ہو، تو ان مجالس میں یہ لنگر بھی نصیب ہوتا ہے۔ آپ مشائخ نقشبندیہ کی تو یہ شان ہے کہ نان بائی سے خوش ہو جائیں نا۔ یہ میں مثال اس لیے بات کرنے لگا ہوں تاکہ کربلا کی حقیقت سمجھ آ جائے، سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ قریب کی بات ہے، ہم نے سنی ہوئی ہے بار بار علماء سے کہ نقشبندیوں میں ایسے پیر بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد پاک کے پیر و مرشد خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ فانی فی اللہ قدس سرہ العزیز، خانقاہ میں مہمان آگے رات کو لیٹ، آستانے پہ دیر کو مہمان آئے، لنگر ختم ہو چکا تھا، تو لانگری نے جب دیکھا لنگر نہیں تو خواجہ صاحب پوچھیں گے میرے مہمان بھوکے ہی سو گئے، تو شرمندگی ہوگی۔ وہ جو علاقے میں ہوٹل والا نان بائی تھا، تندورچی تھا، جب اس نے دیکھا کہ درویش آ گئے ہیں آستانے پہ، تو اس نے روٹیاں لگا کے آستانے پہ بھیج دی۔
مہمانوں نے کھانا کھایا، لنگری بھی خوش ہو گیا۔ صبح خواجہ صاحب نے پوچھا کہ مہمانوں نے لنگر کھایا تھا؟ حضور کھایا تھا۔ لنگر کہاں سے آیا؟ کہا جی وہ جو نان بھائی اس نے بھیجا۔ آپ خوش ہو گئے، فرمایا بلاؤ نان بھائی کو۔ نان بھائی کو بلایا، فرمایا نان بھائی، اے تندور جی، اے تندور پہ روٹیاں لگانے والے کاریگر، مانگ کیا مانگتا ہے؟ باقی باللہ، بقا باللہ کے مقام پہ فائز ہستی ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضور بس دعا دیں۔ آپ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، اور مجھے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے پھر کہا کہ حضور آپ کی دعا ہی کافی ہے، آپ نے مجھے بلا لیا ہے، آپ خوش ہو گئے ہیں۔ تیسری بار پھر کہا کہ ابھی وقت ہے، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ اب وہ بھی تندورچی جوش میں آ گیا، اس نے کہا کہ پھر مجھے باقی بلہ ہی بنا دو، یعنی مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو۔ ایسا طالب بھی تو ماں کبھی کبھی پیدا کرتی ہے۔ تو خواجہ خواجگان کا فیض نقشبندی یہ جوش میں تھا۔ آپ حجرے میں لے گئے اور نقشبندیوں کی 4 طرح کی توجہ ہے۔ ایک تو یہ آپ سارے دیکھتے ہیں نا جی، یہ بھی سب کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، سمجھ اسے ہی آتی ہے جس کے اندر کچھ کیا، کیونکہ ذوق ہی میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی۔ ہم جیسا بندہ سگریٹ کے دھوئیں سے پریشان ہو جانے والا، میرے جیسا بندہ، اسے کیا پتا یہ نشہ کیا ہے جی؟ ہمیں یہ دنیا کے نشے کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ تو دین کا نشہ ہے، روح کا نشہ۔ اس کا پتہ اسی کو لگتا ہے جس نے چکھا ہے۔ تو خواجہ صاحب اندر لے گئے۔ ایک توجہ نقشبندیوں میں ہوتی ہے جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، توجہ انعکاسی ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، بس آ کے بیٹھ جانا، ادھر سے ادھر فیض چلا جاتا ہے۔ ایک توجہ وہ ہے جو غار ثور میں امام الانبیاء نے یار غار پہ فرمائی، اس کو کہتے ہیں توجہ اتحادی۔ کیا کہتے ہیں؟ توجہ اتحادی کا مطلب ہے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ جب غار سے باہر نکلے تو لوگ پہچان نہ سکے کہ حبیب کون ہے، صدیق کون ہے۔ وہ توجہ اتحادی خواجہ باقی باللہ نے حجرے میں لے جا کے جب اس تندورچی پہ فرمائی، تو جب باہر نکلے تو دونوں ہی باقی باللہ تھے، شکل بھی بدل گئی ہوئی تھی، ظاہری حلیہ بھی، رنگ ڈھنگ بھی، وضاقتہ بھی خواجہ باقی باللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اور لوگ پہچان نہیں سکے کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ بس فرق صرف یہ تھا کہ ایک بالکل قائم دائم اور دوسرا ڈاواڈول، وہ مستی میں جھول رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد زمین پہ گرا، روح پرواز کر گیا۔ تو خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ برتن چھوٹا تھا، چیز بڑی مانگ بیٹھا، اتنا ظرف نہیں تھا، لیکن تاب نہ لاتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ میں یہ کہتا ہوں پھر بھی خوش بخت تھا کہ ساری زندگی تندور پہ روٹیاں لگاتا رہا اور دنیا سے جاتے ہوئے باقی باللہ بن کے چلا گیا، مقام بقا باللہ پہ چلا گیا۔ اب لوگوں میں نے یہ بات کیوں سنائی آپ کو؟ یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ جب باقی باللہ کی توجہ سے نان بھائی باقی باللہ بن سکتا ہے، تو امام حسین کی توجہ عاشورہ کی رات جب 72 پہ پڑی ہوگی، جب آپ نے چراغ بجھائے ہوں گے اور اندھیرا کیا ہوگا اور نانا کی سنت ادا کی ہوگی کہ آج جو
حسین کی غیرت اور بدر والی سنت آپ نے زندہ کی۔ 313 کے سالار نے بھی کہا تھا جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ حسین نے اپنے نانا کی سنت زندہ کی اور ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اب اس حالت معراج اور تسلیم و رضا کی اس انتہا پہ کوئی 2 نمبر کمزور یا غلط یا بے وفا آدمی ہمارے درمیان ہو۔ اس لیے موقع دیا کہ کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب وہاں جو 72 ٹکے ہیں سوچو وہ کیا ہوں گے، وہ کیسی کریم ہوگی۔ اور پھر جب امام نے چراغ جلا کے دیکھا ہوگا کہ 72 نگ پورے ہیں تو اب شبیہ مصطفیٰ نے کیسی توجہ ان پہ فرمائی ہوگی۔ یہ ایک نان بائی باقی بلّہ بن گیا ہے تو وہ 72 حسین نہیں بنے ہوئے۔ رسول تھا، لیکن اس نظر سے صوفی کی نظر سے حسین کو دیکھا کس نے؟ داتا صاحب نے دیکھا ہے، غوث پاک نے دیکھا ہے۔ لوگ مولوی کی نظر سے، واعظ کی، خطیب کی، ذاکر کی، عقیدت مند کی نظر سے حسین کو دیکھتے ہیں۔ حسین کو اصل میں دیکھنا ہے تو غوث پاک کی نگاہ، حسنی حسینی نگاہ لاؤ، تمہیں حسین نظر آئے۔ امام عالی مقام امام حسین تو ولایت کا منبع ہے اس امت میں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فاروقی ہیں، فاروقی اعظم کے شہزادے، لیکن مقام کو مشاہدہ کر کے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں اس امت میں قیامت تک ولایت کا فیض شہنشاہ ولایت شیر خدا علی المرتضیٰ بانٹتے ہیں، اور پچھلی امت کے ولیوں میں بھی بانٹتے تھے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ولایت کا فیض پچھلی امت کے بھی جس ولی کو ملا ہے تو علی سے ملا ہے۔ اور اس میں فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین آپ کے ساتھ شامل ہیں اور قاسم فیضان ہیں۔ یہ ولایت کے دائرے کا لنگر بانٹنے والی ہستیاں ہیں، یعنی منبع فیض ولایت ہیں۔ خود کیا ہوں گے اور کیسا رنگ چڑھایا ہوگا کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی حسین ہی لگ رہا ہے جی، کیسا رنگ چڑھا ہوگا۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول۔ وہ سارے ہی رنگ علی اور بوئے رسول میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ یزیدی لشکر ان کی بے سر و سامانی کے باوجود کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا اور گھبرایا ہو۔ یہ کرامت نہیں تھی، یہ ہیبت نہیں تھی، یہ جلالت نہیں تھی، یہ استقامت، تسلیم اور صبر و رضا کا درس تھا جو امام عالی مقام نے کربلا کے اندر پیش کیا۔ اور کربلا میں ایک ایسا مدرسہ کھولا ہے، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ہاں، جو زبانی کلامی حسینی ہے وہ بیٹھا رہے، وہ گھر ہی رہے۔ حسین قول کا نہیں، فعل کا نام ہے۔ حسین قال کا نہیں، حسین حال کا نام ہے۔ حسین کہنے کا نہیں، کرنے کا نام ہے۔ اور سب سے مشکل نعرہ اس امت میں کوئی اگر ہے تو وہ نعرہ حسینیہ ہے۔ امام حسین نے اتمام حجت کر کے دکھایا ہے۔ جب دیکھا کہ میرے نانا کی شریعت اور دین پر حملہ ہو رہا ہے اور دین خطرے میں ہے اور دین کو بدلا جا رہا ہے، دین کی اساس کو چھیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، حق اور باطل کو مکس اپ کیا جا رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اٹھائی جا رہی ہے، جائز اور ناجائز کا فرق مٹ رہا ہے، حق اور باطل اس میں فرق کرنے والا کوئی نہیں، تو امام عالی مقام امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ ہم مدینے جاتے ہیں، حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔
یہ چھوٹا سا میسج تھا کہ جب مدینے کا مشن خطرے میں ہو پھر مدینے جایا نہیں جاتا، پھر مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف سفر کیا جاتا۔ حسین نے پہلے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، عین حج کے موقع پہ چھوڑا۔ پتا تھا کہ اساس دین خطرے میں، ظاہر و صورت دین قائم ہو اور حقیقت دین خطرے میں ہو تو اسے بچانے کے لیے کوئی حسین چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ اس کی قیمت مانگتا ہے، اللہ اس کی قیمت مانگتا ہے۔ اس لیے جسے سمجھ آئی اس نے کہا سرداد ندا دست در دست یزید اکا کے بنائے لا الہ ہست۔ یہ بنائے لا الہ بننے کے لیے لا الہ پہ قربان ہونا پڑتا ہے۔ یہاں لوگوں نے اس کا الٹ معنی بنایا ہوا ہے۔ حسین قرآن کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، شریعت کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، کلمہ طیبہ کے دفاع کے لیے نکلے ہیں، اور اس پہ قربان ہو کے دکھایا ہے کہ جس پر ہزار حسین قربان ہو جائیں وہ دین مصطفیٰ ہوتا ہے، شریعت مصطفیٰ کی یہ شان ہوتی ہے۔ حسین بنتا ہی تب ہے، حسین بنتا ہی تب ہے جب کربلا سے گزر جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو تیار کیا تھا، اور یہ بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جس کو دھوکے سے وہ دھوکے باز ہو گئے، فریبی ہو گئے، مکار ہو گئے، بیعت سے دعوے سے پھر گئے، لیکن حسین دھوکے میں نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے نانا بچپن میں فرما چکے تھے کہ میرے نواسے نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ ام المومنین کو وہ شیشی عطا فرما چکے تھے کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ حضرت امام عالی مقام، کہاں وہ نانا کی لوریاں، لواب نبوت کی گھٹیاں، کہاں حضور علیہ السلام کی اذانیں اور ممبر سے خطبے چھوڑنا اور سجدے لمبے کرنا، ایک طرف یہ شفقت اور دوسری طرف تربیت کیا تھی۔ حسین صرف شفقت مصطفیٰ نہیں ہے، حسین تربیت مصطفیٰ، اس کی بھی ایک جھلک دیکھ لو، جس سے ہمارا ممبر محروم ہے، جس کی آج اصل ضرورت ہے۔ بیت المال کی کھجوروں کا ڈھیر مسجد نبوی میں لگا ہے، سرکاری خزانہ، جسے آج لوگ شیر مادر سمجھتے ہیں اور اپنا رائٹ سمجھتا ہے آج کا حکمران، اور اس کا سپورٹر اور پیروکار اس کی ہر بدکاری کا وکیل بن کے کھڑا ہو جاتا، اس کی ہر کرپشن کا وکیل، اور نام لیتا ہے امام حسین کا۔ آج لوگ وہ ہیں رات کو حسین کا جلسہ اور دن یزید والا گزارتے ہیں۔ امام حسین کی تربیت کیا تھی؟ بس آخری بات سن لیں، یہی روح کربلا۔ دودھ پیتا بچہ شریعت میں ویسے ہی مرفوع القلم ہے، یہ بھی یاد رہے، اور ہو بھی نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول اور جنت کے جوانوں کا سردار، جو کربلا میں کسی جنت کی خواہش میں نہیں گیا تھا، جو پیدائشی جنتی جوانوں کا سردار ہو، وہ کربلا میں جنت کے لیے اترے گا اور مدینہ جنت کے لیے چھوڑے گا؟ جس کے گھر کے آگے نانا نے باغیچہ ہی جنت کا بچھایا ہوگا، میرے نواسے تیرے کھیلنے کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ جو ہے تو یہاں کھیلا، جو جنت میں پل کے جوان ہوا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت سے آگے کی کسی چیز کے لیے نکلا تھا میدان میں۔ اس تربیت کا یہ فیضان تھا جو حسین کے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب وہ مسند احمد کی یہ روایت ہے، جب وہ کھجوروں کا ڈھیر، سرکاری بیت المال کی کھجوروں کا ڈھیر مسجد نبوی شریف میں لگا تھا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے، گھٹنوں کے بل ریگتے ہوئے کھجوروں کے ڈھیر کی طرف بڑھے اور ایک کھجور اٹھائی اور اس کو اپنے دہانے پاک اپنے منہ میں رکھا، چبایا، حلق میں لے گئے۔ امام عالی مقام کو جب یہ اس حالت میں دیکھا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے کو
فوراً پکڑا، اپنی گود میں لٹایا اور اپنی انگشت نبوت کو ٹیڑھا کر کے وہ چبایا ہوا چھہارا حسین کے حلق سے باہر نکال کے پھینکا اور فرمایا حسین ھذا عصاص الناس، حسین سیدوں کے لیے اسی لیے تو زکوٰۃ سے منع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے جیسے اپنے لیے حرام کیا، اپنی آل کے لیے بھی زکوٰۃ و صدقات کو حرام فرما دیا۔ فرمایا حسین یہ لوگوں کا میل ہے، اگر یہ تیری رگوں میں اتر گیا تو پھر کل کربلا میں حق کون گئے گا؟ تو جب تک تربیت یہ والی نہ ہو، لقمہ پاک نہ ہو، اس وقت تک کربلا کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو امام عالی مقام کی اس تربیت کا یہ فیضان تھا کہ آپ نے جس وقت دیکھا کہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور حاکم وقت یزید وقت خود باطل کا نمائندہ بنا ہوا ہے اور باطل کے تحفظ اور دفاع کے لیے اپنے اقتدار کو استعمال کر رہا ہے، تو امام عالی مقام نے پھر اسی شان کی قربانی پیش کی اور میدان کربلا کے اندر پہنچے، مدینہ چھوڑا ہے۔ اس میں بھی ایک پیغام تھا اور امت کے آنے والے ہر مذہبی لیڈر اور پیشوا کے لیے اتمام حجت تھا کہ جب میرے نانا کا دین خطرے میں ہو اور اس کی اساس اور اس کی جڑوں کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو پھر گدیوں پہ نہ بیٹھنا، اپنے آستانوں پہ نہ بیٹھنا، پھر کیا کرنا؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اور یہ پھر کیا جتنے حسینی تھے امت میں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے امام ربانی مجدد الفسانی اور پھر ان سے لے کے امام خراسانی تک، ہر دور میں جو بھی حسینی تھا اس نے کلمہ حق کہا۔ تو میرے عزیزو، آخری میرا جملہ یہ ہے کہ جو حسینی ہے وہ یہ یاد رکھے کہ امام حسین نے اپنے نانا کے ہر امتی کے سینے میں کربلا گاڑ دی ہے۔ اب جو شخص جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے، حرام کے ساتھ کھڑا ہے، رشوت اور ناجائز اور کرپشن کے ساتھ کھڑا ہے، وہ حسینی نہیں، وہ یزیدی ہے۔ اور جو حق اور باطل کا فرق جانتا ہے اور سچ کے لیے قربانی دے سکتا ہے، وہ سچا حسینی ہے۔ امام عالی مقام نے یہ قربانی اس لیے دی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حسینی لنگر سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔